فهل من مدکر۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان تقوم السماء والارض، کہ قائم ہے آسمان بھی اور زمین بھی، بامرہ، اس کے حکم کے ساتھ، ثم اذا دعاکم دعوتا، پھر جب وہ تمہیں بلائے گا ایک ہی مرتبہ بلانا، من الارض، زمین سے، اذا انتم تخرجون، تو فوراً تم نکل آؤ گے، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، کل لہ قانتون، ہر ایک اسی کے لیے فرما بردار ہونے والا ہے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات ہے، یبدأ الخلق، جس نے تخلیق کی ابتدا کی ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو لوٹائے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ اس پر بہت زیادہ آسان ہے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اس کے لیے بلند و بالا مثالیں ہیں، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال تمہارے ہی نفسوں میں سے، هل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا ہے تمہارے لیے تمہارے ان غلاموں میں سے، من شرکاء، کوئی شریک، فیما رزقناکم، اس میں جو ہم نے تمہیں رزق دے رکھا ہے، فانتم فیہ سوا، کہ پھر تم اس میں برابر ہو جاؤ، تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم ان سے ڈرو جس طرح تم اپنے آپ سے ڈر محسوس کرتے ہو، کذالک، اسی طرح، نفصل الآیات، ہم تفصیل سے آیات ذکر کرتے ہیں، لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زمین و آسمان اس کے حکم سے کھڑا ہوا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ایک پل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کو نہ تھامے، کسی اور کے اختیار میں ہوتا نا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی دے دیا جائے زمین و آسمان کا اختیار کسی اور کو کہ تو نے سنبھالنا ہے، اس کو چلانا ہے، تو یہ زمین و آسمان اپنی جگہ پہ قائم رہ ہی نہیں سکتا ہے، یہ اپنی جگہ، یہ مطویات بیمینی، یہ اس نے اس کے ہاتھ میں ہی لپٹے گا، اور اسی کے لیے اسی نے ہی اس کو بنایا، اور اسی کا ہی اس پر اختیار چل رہا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ایک کہانی آپ سنتے ہیں کہ غوث جو ہوتا ہے وہ اس دنیا ساری کا نظام چلا رہا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کتب بناتا ہے، اور جو کتب ہوتا ہے وہ ہر علاقے کا، ہر بستی کا کہتے ہیں الگ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہر بستی کا، اور جب ہر وارڈ میں بننے شروع ہو گیا تو پھر ہر وارڈ کا بھی علیحدہ سے بننا شروع ہو جائے گا۔ اب اس کا کام ہے کہ وہ پورا نظام چلانا، وہ نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ نظام نہیں چل سکتا، وہ تباہی وہاں پہ ہو سکتی ہے، اور کتب کو اس کی ڈیوٹی پہ چھوڑ کے آنا، یہ کہتے ہیں خضر علیہ السلام کا کام ہے، معاذ اللہ، یہ ساری کہانی ہے۔ اور جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، یہاں واحد کی ضمیر ہے کہ یہ زمین و آسمان صرف اس کے حکم سے قائم ہے، اس کے حکم سے قائم ہے، کسی دوسرے کی اس میں کوئی مداخلت نہیں ہے۔ اور فرمایا ثم اذا دعاکم دعوة من الارض، یہ اتنی بڑی نشانی دکھا کے ایک عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے، وہ کیا ہے کہ تم نے مر کے اٹھنا ہے، کہ ثم اذا دعاکم دعوہ، جب تمہیں وہ ایک ہی آواز دے گا نا کہ نکلو یہاں سے، یعنی اٹھنا، ایک سور پھونکا جائے گا، تو اذا انتم تخرجون، فوراً سارے کے سارے تم کیا ہوگے، اس زمین سے نکل آؤ گے۔ جب زمین و آسمان اتنی بڑی نشانی وہ قائم کر سکتا ہے تو انسان کو اٹھانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر زمین و آسمان بھی اس کے حکم سے قائم ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس سب کے اوپر اختیار کس کا ہے، صرف ایک اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اب پیچھے باقی یہ کہانیاں اور سٹوریاں یہ تو تبھی ہوں گی نا جب اس کو نہیں پڑھیں گے، ان کے اوپر ایمان اور عقیدہ اس وقت ہوگا جب اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اس لیے تو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ جو بھی کوئی نیا مکے کے اندر داخل ہوتا تھا، بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سننی، وہ جادوگر ہے، کائن ہے، جو اس کے پاس جو چلا گیا، جس نے اس کی بات سن لی وہ اسی کا ہو جاتا ہے، اور خود چھپ چھپ کے سن رہے ہوتے تھے، اور اپنے بیوی بچوں کو مارتے تھے اس وجہ سے کہ تم نے جا کے قرآن نہیں سننا، اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں سننا، اور پھر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مارا کرتے تھے کہ آپ جو ہے کیوں قرآن پڑھتے ہو، ہمارے بچے اور عورتیں یہاں آ کے بیٹھ کے سنتے ہیں، وہ بیٹھ جائیں گے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ ہم نہیں پڑھیں گے،
ہم نہیں سنیں گے یہ درس یا اس طرح، جس کی وجہ سے ہم گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات اور ذہنوں میں پیوست کر دی ہے کہ وہ ہدایت کو گمراہی اور گمراہی کو ہدایت سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ اسی کا ہے، کل اللہ قانتون، یہ سارے کے سارے اس کے فرما بردار ہیں۔ وہ نفع دینے پہ آئے تو ساری دنیا مل کے نقصان نہیں دے سکتی، اور اگر وہ کسی کو کسی تکلیف کے اندر مبتلا کرنا چاہتا ہے تو ساری دنیا بھی مل کے اس کی تکلیف کو نہیں ہٹا سکتی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی جناب عبداللہ ابن عباس، جن کی بچپنے کی سمجھے عمر ہے، اس کے اندر ان کو یہ باتیں سمجھا رہے ہیں، اور فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی اللہ ہے۔ اب یہ اسی صورت میں دوسری تیسری دفعہ بات آ رہی ہے کہ اس خلق کی ابتدا، دنیا میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ مخلوق ہے، اور اس کی ابتدا کس نے کی؟ وہ اللہ تعالیٰ نے۔ ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو دوبارہ لوٹا بھی سکتے ہیں، وہو اہون علیہ، اور اس کے لیے یہ بہت نہایت آسان۔ ایک بیج سے دیکھ لیں کتنے بیج بنتے 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 کہاں تک یہ نظام چل رہا ہے نا۔ تو ایک انسان ہے جو ایک جاندار مخلوق ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ ہم اس کو حساب و کتاب لیں گے، اس کے گھاٹے نفع کا سارا ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے، تو اس کو اٹھانا یا اس کو پیدا کرنا اس کے لیے کون سی چیز مشکل ہے؟ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، فرمایا اس کے لیے بلند و بالا مثالیں ہیں، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی پاکیزہ مثالیں، اچھی مثالیں، کہ اگر یہ یہاں ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی چیز مشکل ہے یہ؟ تو وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی واضح مثال بیان کی ہے توحید کی۔ فرمایا کہ اس طرح سمجھو کہ جس طرح تمہارا کوئی ایک غلام ہے، ایک نوکر ہے، اس کو تم کچھ تنخواہ دیتے ہو، اس کے عوض میں وہ تمہارا کام کرتا ہے، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس طرح پرسنل سیکٹری کی صورت آ جاتی ہے کہ بندہ سارے کا ساری چیزیں، چابیاں اور یہ معاملات اس کے اختیار میں چلے جاتے ہیں۔ اب وہ یہ سمجھنے بیٹھ جائے کہ یہ مالک کچھ بھی نہیں ہے اور سارے کا سارا کچھ کیا ہوں؟ میں ہی ہوں۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ نعرہ لگا دے کہ یہ سارے کا سارا اس کا نہیں ہے، وہ سارے کا سارا میرے قبضے میں آ گیا، میرے اختیار میں آ گیا، کیونکہ میرے سائن سے یہ سب کچھ چل رہا ہے، تو لہٰذا میں مالک ہوں۔ تو تم اس کو برداشت کرو گے؟ تو اللہ نے جب اس مخلوق کو پیدا کیا اور اس میں سے کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ فلاں علاقے کا مالک فلاں ہے، فلاں گھاٹے نفع کا مالک فلاں ہے، فلاں چیز کی ضرورت ہو فلاں کے پاس چلے جاؤ، تو یہ اللہ کو کس طرح گوارا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، تمہارے مالکوں میں سے، باندیوں، غلاموں، ان میں سے کوئی تمہارا شریک ہو سکتا ہے فیما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دے رکھا ہے اس کے اندر بھی، فانتم فی سوا، کہ تم اس میں برابر ہو جاؤ کہ وہ بھی جو چاہے کرتا پھرے اور تم بھی جو چاہو کرتا پھرو، تم تو اس کو اتنا بھی تصرف نہیں دیتے کہ تم اس میں اپنی مرضی کرو، بلکہ اس کی مرضی کے ساتھ وہ تصرف کرے گا، تو تب بھی وہ اس کے زیر سایہ، یعنی اس کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں، وگرنہ تو اس کو بھی تم اپنے سے دور کر پھینکو گے۔ ٹھیک ہے؟ تو فرمایا تخافونہم کخیفتکم انفسکم، پھر ایسے ہو کہ تم جو تمہارا غلام ہے اسی نوکر سے، اس غلام سے ہی تم ڈرنا شروع کر دو، ایسا ہے؟ نہیں ہے نا؟ تو جب کہ یہ ان معبودان باطلہ سے گویا کہ ان کی قوت طاقت اس طرح سے ذکر کرتے ہیں کہ گویا کہ اللہ کو تو ان کا خوف آتا ہے، انہوں نے بس ہاتھ چکن دی یا نظر پھیرن دی دیر ہے تو اللہ تعالیٰ کا تو نظام معاذ اللہ ڈر جائے گا، اور ان کے مطابق جس طرح ان کا کہنا ہے وہ اسی طرح کر دے گا۔ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، جس طرح بسا اوقات ہوتا ہے کہ تم اس طرح کے معاملات کے اندر خوف زدہ ہو جاتے ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صورت ہے؟ تو فرمایا کذالک نفصل الآیات، یوں مثالیں دے دے کے بھی ہے ہم ان آیات کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم واضح کرتے ہیں، تفصیل سے ذکر کرتے ہیں، لقوم یعقلون، ایک شرط یہ ہے کہ اس کھوپڑی میں عقل ادھر ہی ہو۔ ٹھیک ہے؟ یہ بات انسان اس کو سمجھنے والا، یعنی غور و فکر کرنے والا ہو تو تبھی یہ چیز ہے۔ باقی اگر یہ کو کہے کہ دیکھیں جی یہ آیات ہمارے بڑوں کے خلاف آ رہی ہیں، ہمارے جدی پشتی چلا آ رہا ہے ایک جو نظریہ اس کے خلاف آ رہی ہیں، تو پھر ہندو تو کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگا، اس کو دعوت دینی ہے تو کیسے دیں گے؟ اگر یہی بات ایک جو مسلمان کہہ رہا ہے آج کہ یہ دعوت یا یہ بات یہ نظریہ ہمارے آباء و اجداد یا ہمارے اتنے چلے آ رہے ہیں سلسلے، اس سلسلے کے خلاف ہے، تو ہندو کیا کہے گا اگر یہی بات وہ کہے؟ اب کہہ رہے ہیں وہ کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کیسے چھوڑیں گے؟ تو بھائی جس طرح ہم ہندو کے لیے کہتے ہیں کہ تم اپنے آباء و اجداد کی پیروی چھوڑو گے تو تب ہی جا کے کامیاب ہو سکتے ہو، تو مسلمانوں کے لیے یہ اصول نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کرتے پھریں کلمہ پڑھنے کے بعد، تو نہیں، اسی کو مانیں گے، اسی کو سمجھیں گے، تو پھر جا کے عقیدہ توحید کیا ہے وہ یہی بتائے گا، اچھا برا کیا ہے یہی بتائے گا، کامیاب اور ناکام کون ہے وہ یہی بتائے گا۔ اس کے مقابلے کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالی نے فرما دیا ہے، یہ ذہن میں رکھو کہ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کے کوئی سچ بولنے والا نہیں، اور یہ اللہ کی کلام ہے، اور یہ فیصلہ کون چیز ہے؟ یہ فرقان ہے، فرق کر دیتی ہے حق اور باطل کا۔ اللہ کریم ہمیں عقیدہ توحید کا فہم اور اس کے اوپر اللہ مرتے دم تک، آخر دم تک استقامت نصیب فرمائے۔
صدق اللہ العظیم.